بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ الحمد للہ آج ہم نے 10واں پارہ اس کی تلاوت اور سماعت مکمل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی تلاوت اور سماعت کا اجر عطا فرمائے، اور جو کمی کوتاہی رہ گئی ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو معاف فرمائے۔ آج جو 10واں پارہ تلاوت اور سماعت کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے اندر جو سورہ ہے، سورہ انفال کا بقیہ حصہ، اور اس کے بعد سورہ توبہ کا پہلا حصہ، یعنی بلکہ 2 حصے اس کے سمجھ لیں، تو سورہ انفال کے بقیہ حصے کے اندر 5 باتیں ذکر کی گئی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مال غنیمت ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، جو مال غنیمت ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ خمس جو ہے نا، اس میں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقربا، یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، اور جو باقی 4 حصے ہیں وہ مجاہدین کے لیے ہیں۔ یعنی 5 حصے کریں گے تو 5واں حصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ثوابدید پر، اور باقی 4 حصے جو ہیں وہ مجاہدین کے اندر تقسیم کر دیے جائیں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس میں غزوہ بدر کے حالات بھی بیان کیے گئے ہیں کہ اذا لقیتم یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، کہ جب تمہارا مقابلہ ہو تو اس وقت تم نے اپنے قدموں کو جما لینا ہے اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہنا تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو پھر کفار جو مسلمانوں کو اور مسلمان کفار کو تعداد میں کم سمجھے، اور ایسا اس لیے ہوا کہ اس جنگ کا ہونا اللہ تعالیٰ کے ہاں طے ہو چکا تھا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ شیطان جو ہے نا، یہ مشرکین کے سامنے ان کے اعمال کو مزین کر کے پیش کرتا رہا، اور دوسری طرف مسلمانوں کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتے نازل ہوئے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری عطا فرمائی تھی۔ اور پھر اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ کفار جو ہیں وہ غزوہ بدر کے اندر ذلیل اور خوار ہوئے، اور اللہ تعالیٰ کی جو نصرت ہے اس کے 4 اسباب ذکر کیے گئے ہیں۔ پہلی بات کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، کہ جب تم اللہ کے راستے میں جنگ کرنے کے لیے جاؤ، کسی دشمن کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہو جائے تو کیا کرو؟ ثابت قدمی اختیار کرو۔ دوسرا کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتے رہو۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے قرآن پاک میں وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا ذکر جنگ کے میدان میں بھی کثرت کے ساتھ کرنا۔ پھر فرمایا کہ اختلاف اور لڑائی سے بچ کر رہنا، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں جھگڑتے مت رہنا۔ جھگڑنا تم جا کے کافروں سے، اللہ کے دشمنوں سے لڑنا ہے، آپس میں نہیں لڑنا۔ کیوں؟ اگر آپس میں لڑو گے تو فَتَفْشَلُوا، تم جو ہے بکھر جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، وَاصْبِرُوا، صبر کر کے رہا کرو۔ آپس میں بہت سارے معاملات ہو جاتے ہیں، صبر کیا کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو مقابلے میں جو ناموافق امور آتے ہیں ان پر بھی صبر کرنا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جنگ کے متعلق ہدایات دی گئی ہیں۔ جنگ سے متعلق کیا ہدایات دی گئی ہیں؟ کہ دشمنوں سے مقابلے کے لیے مادی اعتبار سے، عسکری اعتبار سے، روحانی اعتبار سے پوری تیاری کر کے رکھو۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، کہ اس کے ذریعے سے تم اللہ کے دشمنوں کو ڈراتے ہو۔ تو یہ جتنے بھی ٹیکنالوجی کے میدان کے اندر آپ کام کرتے ہیں، دشمن کے مقابلے میں اپنے آپ کو تیار کر کے رکھنا وہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ قاضی حسین احمد صاحب کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ جاپان میں آئے تو ان کو کچھ لوگوں نے کہا کہ بھئی آپ جو ہے نا ایٹمی ٹیکنالوجی کے حوالے سے کوشش کریں کہ بھئی یہ نہ حاصل ہو۔ تو ان کو قاضی حسین احمد صاحب نے جواب دیا کہ دیکھیں، اگر آپ کے پاس بھی ایٹمی صلاحیت ہوتی تو امریکہ کبھی بھی آپ کے اوپر حملہ نہ کرتا۔ یعنی دیکھیں، مومن کو تو اس بات کا حکم دیا گیا ہے۔ تو خیر کفار ہیں، یہ تو آپس میں لڑتے رہتے ہیں، ان کا آپس کا جو مقابلہ ہے وہ تو دنیاوی مفادات کے لیے ہوتا ہے۔ مومن تو لڑتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کے دین کو غالب کرنے کے لیے۔ تو فرمایا گیا کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اب دشمن کے مقابلے میں اپنی قوت کو مجتمع کر کے رکھو۔ اور پھر فرمایا کہ اگر کافر صلح کی طرف مائل ہوں تو صلح کر لیا کرو۔ یہاں پر ایک اور بات بھی فرمائی کہ دیکھو، جب غزوہ بدر کا موقع تھا تو غزوہ بدر کے موقع پر کفار کی قوت کو کچلنا مقصود تھا، لیکن بہرحال جب جنگ مکمل ابھی ہوئی نہیں تھی، قیدی بن گئے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ان کی رائے یہ تھی کہ تمام جو قیدی ہیں ان کو ان کے رشتہ داروں کے حوالے کر دے اور ہر آدمی اپنے رشتہ دار کو قتل کر دے۔
تاکہ یہ لوگ کفار ہیں، انہوں نے اتنا ظلم کیا ہے مسلمانوں کے اوپر اور دین اللہ کے دین کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی ہیں، ان کی قوت کو کچل دیا جائے۔ لیکن بہرحال بعد میں پھر صحابہ کرام سے، باقی صحابہ کرام سے مشورہ ہوا، سیدنا ابوبکر صدیق کا مشورہ تھا کہ بھئی ان قیدیوں سے فدیہ لیا جائے اور فدیہ دے کر ان کو رہا کر دیا جائے۔ تو بہرحال بعد میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیات نازل ہوئیں اور فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ تو چاہتا تھا کہ بھئی ان کی قوت کو کچل دیا جائے، لیکن تم لوگ فدیہ پر راضی ہو گئے، دنیا پر راضی ہو گئے۔ بہرحال اب جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہی بات منظور تھی کہ وہ ان کی قوت کو کچل دیتے۔ تو اس کے بعد فرمایا کہ جنگ کے متعلق یہ ساری بات ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ جو ہجرت کرنے والے نا، اللہ کے راستے میں جو ہجرت تھی نا اس دور میں، وہ سب سے اعلیٰ ترین کام تھا۔ فرمایا کہ جن لوگوں نے ہجرت کی ہے اور جن لوگوں نے ہجرت نہیں کی، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے اللہ تعالیٰ کے نظر۔ اس لیے اولئک هم المؤمنون حقا، جنہوں نے ہجرت کی ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہے، تائید کی، نصرت کی، وہی سچے مومن ہیں۔ اور جنہوں نے ہجرت نہیں کی، ایمان تو لے آئے، لیکن ان کے لیے کوئی اتنا بڑا اجر نہیں ہے جب تک کہ وہ ہجرت نہ کریں۔ پھر اس کے بعد سورہ توبہ ہے۔ سورہ توبہ جو ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ اتنی ناراضگی کا اظہار ہے اس کے اندر کہ اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے، اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی۔ قرآن کریم کی واحد سورہ ہے 114 سورہ میں سے کہ جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی۔ بسم اللہ مطلب جب آپ یہاں اس سورت سے شروع کریں گے تو بسم اللہ نہیں پڑھیں گے، اعوذ باللہ پڑھ سکتے ہیں، یا ویسے بسم اللہ جو ہے اس کے پڑھنے کا اس میں یہاں پہ اجازت نہیں ہے۔ تو بہرحال بسم اللہ جو ہے اس سورت کے شروع میں نہیں ہے۔ تو براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، مشرکوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بیزاری، اللہ تعالیٰ کی ناراضی، اور رسولوں کی بھی، اس کے رسول کی بھی ناراضی ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ سورہ توبہ جو ہے جہاں پر شروع ہوئی، تو اس کے بعد فرمایا گیا کہ مشرکین اور اہل کتاب کے ساتھ جہاد کرنا، اور مشرکین کے ساتھ جو معاہدے ہوئے ہیں ان سے براءت کا اعلان۔ مشرکین کو حج بیت اللہ سے منع کر دیا گیا۔ مشرکین اب جو ہے نا وہ داخل نہیں ہو سکتے، جو مشرک ہے حدود حرم میں نہیں جا سکتا، اصول قاعدہ طے کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ اہل کتاب کے ساتھ بھی قتال کر سکتے ہو اگر وہ تمہارا راستہ روکتے ہیں تو۔ اور دوسری چیز جو ہے، مسلمانوں اور منافقوں کے درمیان جو ایک تیسرا طبقہ تھا، مسلمانوں اور کافروں کے درمیان میں ایک تیسرا طبقہ تھا، منافق۔ اور ان منافقوں کی منافقت غزوہ تبوک کے موقع پر کھل کر سامنے آ گئی کہ کس طریقے سے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دیا، اور وہ جیش العسرہ تھا جو تنگی کے حالت میں تھا، بہت سخت گرمی بھی تھی، موسم بھی بہت گرم تھا، اور حالات بھی بہت ناموافق تھے، اور فصل بھی پوری پکی ہوئی تھی، اور سفر بھی بہت دور کا تھا۔ لیکن اس کے باوجود جو سچے مومن تھے وہ نکلے اللہ کے راستے میں، انہوں نے کوئی عذر پیش نہیں کیا، بلکہ یہاں تک کہ صحابہ کرام نے، جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، انہوں نے کئی، یعنی اس پہ ایک صحابی کی مثال تو ملتی ہے کہ جنہوں نے ساری رات یہودی کے باغ کو پانی دیا، اور جب اس کے بدلے میں کچھ کھجوریں ملیں تو وہ کھجوریں ہی لا کے اللہ کے نبی کے سامنے پیش کر دی کہ یا اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری طرف سے یہ کھجوریں آپ لے لیجئے، راستے میں یہ کام آئیں گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کھجوروں کو اس ڈھیر کے اوپر پھیلا دیا اور فرمایا کہ یہ دیکھو یہ اجر میں سب سے بڑھ گئی۔ تو ایسے صحابہ کرام بھی تھے جو مخلص تھے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر منافقین کا بھی بڑا سختی کے ساتھ تذکرہ کیا۔ اور درمیان میں ایک بات آئی کہ دیکھو، اگر تم لوگ دوست بناؤ گے اللہ کے دشمنوں کو، اپنے خواہ وہ تمہارے بھائی ہوں یا تمہارے والدین ہوں، اگر تم نے ان کو ترجیح دے دی ان کے کفر کو ایمان کے اوپر، تو وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو ان کے ساتھ دوستی کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا، وہ ظالم ہے۔ اور پھر یہاں پر 8 رشتے گنوائے ہیں، ان کا آباؤکم، تمہارے والدین، وابناؤکم، تمہاری اولادیں، واخوانکم، تمہارے بھائی، وازواجکم، تمہاری بیویاں، وعشیرتکم، اور تمہاری برادریاں، واموال اقترفتموہا، وہ مال کے جن کو تم کماتے ہو، وتجارت تخشون کسادہا، تمہارے بزنس، تمہاری تجارت جس کے کمزور پڑنے کا تمہیں خطرہ ہے، ومساکن، اور تمہارے گھر، ترضونہا، جن کو تم بہت پسند کرتے ہو، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، کیا اللہ، اس کے رسول اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہے؟ اگر ہیں تو فتربصوا، پھر انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ پھر اس کے بعد چونکہ مشرکوں کا تذکرہ ہے کہ مشرکوں کو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ اب وہ وہاں پر آ کر
حدود حرم میں داخل نہیں ہو سکتے. اور فرمایا کہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں لیکن کبھی بھی بجھا نہیں سکیں گے. اور هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی اللہ کی ذات ہے کہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہے دین حق دے کر، ہدایت کو دے کر، تاکہ اس کو تمام دین پر غالب کر دے. ولو کرہ المشرکون، اگرچہ یہ بات مشرکوں کو کتنی ہی ناگوار کیوں نہ گزرے. پھر فرمایا کہ یہ لوگ اپنے مال کو جیسے تم پر کرتے ہیں اور مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں، سونے کو، چاندی کو، قیامت کے دن یہی مال جمع کر کے اس کو پگھلا کر کے اس کا جو ہے نا یہی ان کے پیشانیوں کو، ان کی پیٹھوں کو اور ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا اسی سے. یہ تم جمع کر کے آئے ہو، ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے کہ جو خزانے تم نے اپنے لیے جمع کر کے رکھے تھے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، ان خزانوں کو مزہ چکھو. تو جو دنیا کے اندر خزانے جمع کرتا ہے اور اس کو خرچ نہیں کرتا اللہ کی مخلوق کے اوپر، ان کا یہی معاملہ ہوگا. پھر اس کے بعد فرمایا گیا ضمن میں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں 12 مہینے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں لکھ دیے ہیں، اور ان میں سے 4 مہینے بڑے حرمت والے مہینے ہیں. وہ حرام مہینے تھے جن کے اندر لوگ جنگ نہیں کرتے تھے. فرمایا کہ ذالک الدین القیم، یہی مضبوط دین ہے. اس کے بعد فرمایا کہ اللہ کے راستے میں نکلو اللہ کے راستے میں. اگر تم اللہ کے دین کی مدد نہیں کرو گے اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں ہے. الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین، اگر تم اس کی مدد نہیں کرو گے اللہ کے رسول کی، تو اللہ نے تو اپنے رسول کی اس وقت بھی مدد کی تھی جب وہ نکلے تھے ہجرت کے لیے اور ایک غار کے اندر تھے، اور غار میں ایسے تھے کہ جو دشمن تھے وہ سر پہ چڑھ آئے تھے، اور ان کے ساتھی نے کہا تھا کہ اب ہمارا کیا بنے گا. تو اس اپنے ساتھی کو انہوں نے کہا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، کہ ہم 2 نہیں ہیں، ہم 3 ہیں، تیسرا ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے، کچھ غم نہ کر، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو یہاں پر فرمایا گیا کہ انفروا خفافا وثقالا، نکلو اللہ کے راستے میں ہلکے ہو یا بوجھل، وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، اور جہاد کرو اللہ کے راستے میں اپنے مال سے اور اپنی جانوں کے ساتھ. اس کے بعد آخر میں پھر منافقین کا تذکرہ آ گیا. لیکن منافقین کے تذکرے سے پہلے ایک اور بھی بات یہاں پر آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو زکوٰۃ کی مدات ہیں ان کا بھی ذکر فرمایا ہے کہ انما الصدقات للفقراء. جو زکوٰۃ ہوتی ہے اس کی مدات ہیں 8 مدات ہیں، فقیروں پر، مسکینوں پر، عاملین پر، جو دین اسلام کی طرف مائل ہو رہی ہیں ان کے دلوں کو نرم کرنے کے لیے، اس طرح گردنوں کو چھڑانے کے لیے مقروض لوگوں پر اور اللہ کے راستے میں، اور اس کے ساتھ ساتھ مسافروں پر. تو یہ وہ مدات ہیں کہ جن کے اوپر زکوٰۃ کو خرچ کیا جانا چاہیے. اسی لحاظ سے کہا جاتا ہے کہ بھی زکوٰۃ مسجد پر نہیں لگتی، کیونکہ زکوٰۃ کی اسپیسیفک مدات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر فرما دی ہیں. تو زکوٰۃ نکالنا جو ہے یہ ہر مسلمان پر جو صاحب نصاب ہے، سال گزر جائے اس کے اوپر لازم ہو جاتا ہے، یہ فرض ہے زکوٰۃ کو ادا کرنا. اس کے بعد پھر فرمایا کہ جو منافقین ہیں یہ بار بار مسلمانوں کو آ کر تنگ کرتے ہیں، ان کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. فرمایا کہ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، یہ ایک دوسرے میں سے ہیں. یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، یہ منکر کا حکم دیتے ہیں، معروف سے روکتے ہیں. اور مومن جو ہیں وہ کون ہیں؟ جو کہ معروف کا حکم دیتے ہیں اور منکر سے روکتے ہیں. تو دونوں کا معاملہ بالکل اپوزٹ ہے. فرمایا کہ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے باغات ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں. پھر فرمایا حکم دیا گیا کہ اے نبی کفار کے ساتھ بھی جہاد کریں اور منافقین کے ساتھ بھی جہاد کریں. وغلظ علیہم، سختی کے ساتھ ان سے پیش آئیں. ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. پھر فرمایا کہ جو منافقین ہیں نا ان کی کیفیت تو یہ ہے کہ ان کے بارے میں اگر آپ ان کے لیے استغفار بھی کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کے استغفار بھی ان کے لیے قبول نہیں کرے گا. ان تستغفر لہم 70 مرۃ، 70 مرتبہ بھی اگر آپ ان کے لیے استغفار کریں گے تو تب بھی اللہ تعالیٰ ان کے لیے استغفار آپ کا قبول نہیں کرے گا. عبداللہ بن ابی جیسا جو رئیس المنافقین تھا، جب وہ مرا تو اس نے وصیت کی کہ اللہ کے نبی کا کرتا میرے اوپر ڈالا جائے. اور اسی طریقے سے اس نے کہا کہ اللہ کے نبی اللہ کے مسلم وہاں گئے دعا کرنے کے لیے تو منع کر دیا گیا کہ ولا تصلی علی احد منہم، آپ ان میں سے کسی پر نماز بھی نہیں پڑھیں گے، ولا تقم علی قبری، اور کسی کے قبر پر جا کر کھڑے بھی نہیں ہوں گے. اتنی سخت ناراضگی ہے اللہ تعالیٰ کی ان منافقوں کے ساتھ کہ اللہ کے نبی کو بھی منع کر دیا گیا کہ ان کے ساتھ کسی قسم کی ہمدردی نہ کریں، اس لیے کہ ان کا معاملہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے. اور انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا فی الدنیا، اللہ تعالیٰ نے طے کر لیا کہ ان کے لیے عذاب ہی عذاب ہے، لہذا ان کے لیے کوئی چھوٹ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی نفاق کے مرض سے بچائے، منافقین کی فہرست میں شامل ہونے سے محفوظ فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ سچے اور مخلص مومنوں میں ہمارا شمار فرمائے.
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم وسلم. اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.